دنیا جہان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ دنیا جہان کا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، ہر حال میں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا اور بفضل تعالی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس عمل کو کر لیں اور کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہوا یا نہیں کمنٹ بک میں ضرور مجھے بتا دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی زبردست عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 26واں پارہ میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ اس کا شان نزول بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست ہے اور کمال والا ہے۔ فتح کس کو کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، مجھے اس کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورہ فتح کے 2 طریقے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کو آسان ہو وہ آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اور جس مطلب کے لیے آپ کرو گے انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سورہ فتح زبانی یاد ہے تو آپ نماز میں پڑھیں، یعنی آپ نے عشاء نماز کے بعد اور وتر سے پہلے، یعنی 4 رکعت آپ نے فرض پڑھا، 2 رکعت سنت ہو اور 4 رکعت آپ نفل پڑھے، اور 4 رکعت نفل میں ہر ایک رکوع میں، ہر ایک رکعت میں ایک رکوع، 4 رکوعیں اور 4 آیات۔ اگر یہ مشکل ہے تو بہت آسان جو ہے آپ کے لیے وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ بہت اہم سے اہم کام ہو، بہت مشکل سے مشکل کام ہو، مشکل سے مشکل مقصد ہو، انشاءاللہ تعالی اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی، لیکن اول اور آخر کم از کم 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور 5 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 3 مرتبہ آپ اگر سورہ فتح کو پڑھو گے تو دنیا جہان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ دنیا جہان کا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، ہر حال میں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا اور بفضل تعالی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس عمل کو کر لیں اور کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہوا یا نہیں کمنٹ بک میں ضرور مجھے بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔